اگر بی بی سلام اللہ علیہ اس دور میں موجود ہوتی تو ان کا کردار کیسا ہوتا؟ کیا وہ جہاں پہ نامحرم لوگ ہیں وہاں کام کرنے جاتی؟ آج کے فیمنسٹ کے بقول اگر وہ باہر جاتی تو اپنے حقوق کا مظاہرہ کرتی؟ علماء و مرد حضرات بیان نہیں کر پا رہے، وہ خواتین آ کے اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے بیان کر رہی ہیں۔ آپ کا سر بھی کٹ جائے تو اپنا سر دینے سے گریز نہ کریں۔ شروع تو علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی جیسے منقبت سے ہوتی ہے، لیکن اس شادی کا اختتام ہمیشہ رقص و گانوں سے ہوتا ہے، تو وہ کیوں نہیں یہ بات سمجھ پا رہے کہ اگر آپ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی لگاتے ہیں تو آپ ان کے افکار پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں نہیں پتا، چاہے آپ حلال سے لاتے ہیں یا حرام سے لاتے ہیں یا کسی کا حق چھین کے لاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، یہ ہماری فرمائشات ہیں، آپ کو یہ پورا کرنا۔ مہاجر و انصار کے دروازے پہ جاتی تھی اور مہاجر و انصار کو مخاطب کر کے کہتے تھے، آئے تم غدیر میں نہیں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو اور اپنے ناظرین کو اپنے اس پہلے پوڈ کاسٹ سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا یہ پہلا پوڈ کاسٹ سیشن بی بی فاطمہ کے کردار اور ان کے افکار اور اس زمانے میں ایک عورت کا کردار کیسا ہونا چاہیے اس پر ہوگا۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں ایام فاطمیہ کے مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے کردار پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی ہمارے معزز مہمان آغا ابن الحسن حیدری صاحب قم سے تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم آغا صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، سلامت رہے، مہربانی۔ انتہائی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آغا صاحب آپ کا کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے اور ان عظیم شخصیت کے کردار پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ سلامت رہے۔ آغا صاحب، ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ بالخصوص جو ہمارا جوان طبقہ ہے اور جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کافی چاہتے ہیں کہ جن کو وہ سن رہے ہیں، جن کی ویڈیو وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں جانیں کہ یہ شخصیت جس کو میں سن رہا ہوں وہ کون ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی معرفی کریں کہ آپ کا تعلق کس کمیونٹی سے ہے، کس شہر سے ہیں آپ، اور آپ کتنے سال سے حوزے میں شاغل پہ تحصیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں ایام فاطمہ کی مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور میرا تعلق کوئٹہ سے ہے، اور قبیلہ سب کو پتہ ہے کہ ہم ہزارہ قبیلے سے بلانگ کرتے ہیں، اور تقریباً مجھے ابھی 24 سال ہو چکے ہیں کہ میں قم میں ہوں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے اس کو پہلے خود پڑھیں، عمل کریں، اور اس کے بعد لوگوں تک پہنچائیں۔ اس ٹائم جو ہے میں وومن لا میں اپنی پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ یہ ایک مختصر سا تعارف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آپ کا سبجیکٹ ہی عورت ہے، جی ہاں، وومن، جی ہاں۔ تو آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ آج کے دور میں ایک عورت کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بی بی سلام اللہ علیہ کا کردار ہے۔ تو ٹاپک کو شروع کرتے ہوئے جی میں اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا کہ جب ہم بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی پہ روشنی ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، ان کی زندگی کئی پہلوؤں میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے۔ تو ان کا جو پہلا پہلو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ ایک بیٹی تھی، اور دوسرا پہلو ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ ایک زوجہ تھی، امیر المومنین کی زوجہ تھی، اور تیسرا پہلو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ ایک بے مثال ماں تھی۔ تو ان سب کو کھولتے ہوئے ہم اپنے عزیز مہمان کی خدمت میں پہلا سوال رکھتے ہیں کہ آغا صاحب، ایک عورت کو بلکہ بیوی کا کردار ایک بیٹی جیسا کیسے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہر گھر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک نظام خواہ چلتا ہے، جس میں والد ہوتا ہے، والدہ ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے اور بیٹی ہوتی ہے۔ اگر جوائنٹ فیملی ہے تو اس میں ضرور جو ہے اس شخص کی والدین بھی ہوتے ہیں،
لیکن جب ہم رسول خدا کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بخوبی یہ دکھائی دیتا ہے کہ جب رسول خدا نے شادی کی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے، تو ان سے جناب زہرا اس دنیا میں تشریف لائیں، اور واقعاً وہ ایک بیٹی تھی۔ ابھی ان کا متولد ہونا، کس طرح وہ اس دنیا میں تشریف لائیں، وہ ایک الگ گفتگو ہے، اس پہ ہم نہیں جانا چاہتے۔ لیکن صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب بی بی سلام اللہ علیہا اس دنیا میں تشریف لائیں، جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ واقعاً ہمارے پاس بہت سی ایسی روایتیں موجود ہیں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خداوند عالم اپنے رحمات کے دروازے اس گھر پہ کھول دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب رسول خدا کے ہاں بیوی کی ولادت ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً اس بابرکت ولادت سے کتنے اثرات مرتب ہوئے اس دنیا میں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی خود اپنے بعنوان بیٹی جب گھر میں تھی تو وہ نہ صرف بذی عنوان کہ وہ ایک بیٹی ہے، وہ ایک چھوٹی بیٹی ہے، بلکہ وہ جو ہے اپنے والد کے ساتھ ان کا برتاؤ بہت ہی مؤدبانہ، بہت ہی احترامانہ برتاؤ تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب رسول خدا کئی سفر سے آتے تو جو سب سے پہلے ہستی تھی جن سے ملتے تھے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ بیٹی کی اہمیت اور بیٹی کا مقام اور بیٹی کی منزلت کیا تھی۔ تو اسی لیے جب ہم رسول خدا کی سیرت میں دیکھتے ہیں تو انہیں بیٹی کا احترام کرنا یا ان کے لیے پورے احترام سے کھڑا ہونا یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ تو جب ہم دوسری طرف سے دیکھتے ہیں تو خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس قدر اپنے والد کا خیال رکھتی تھی، اس قدر ان کا احترام کرتی تھی کہ خود رسول خدا نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا کہ ابیہا، کہ یہ زہرا اپنے باپ کی ماں ہے، یعنی وہ رحم دلی یا وہ مہر و محبت جو ماں اپنے بچے کی نسبت رکھتی ہے اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ رسول خدا کی نسبت رکھتی تھی۔ آپ اکثر تاریخ میں آپ نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ جب رسول خدا نے اپنی تبلیغ شروع کی تو کبھی کبھار جو ہے لوگ انہیں پتھر بھی مارتے تھے، کوڑا کرکٹ بھی ان کے سر پہ پھینکتے تھے۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ اسی کم سینی میں، نہ کہ وہ جوان تھی، نہ کہ وہ ان کی عمر زیادہ تھی، نہیں، اسی کم سینی میں وہ آتی تھی، اپنے والد کے سر سے وہ مٹی ہٹاتی تھی یا کوڑا کرکٹ ہٹاتی تھی، یا مثلا اگر ان کے ماتھے سے یا ان کے چہرے سے خون آ رہا ہوتا تھا تو بالکل ایک بڑوں کی طرح آ کے انہیں ٹریٹمنٹ کرتی تھی، ان کو تسلی دیتی تھی۔ ظاہری بات ہے رسول خدا ہیں، جب انہیں بہت سی مشکلات ہوتی تھی تو وہ دل برداشتہ ہو جاتے تھے، نہ اس عنوان سے کہ وہ دین کو خدا نخواستہ چھوڑ دیا، دین کی تبلیغ چھوڑ دیں، نہیں، اس عنوان سے کہ واقعی میں ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں لیکن لوگ بات نہیں سنیں، کیونکہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ بہت سے ایسے انبیاء تھے جنہوں نے اپنی قوم کو ہدایت کرنے کے لیے بہت کوشش کی، جب وہ ہدایت نہیں پائے تو آخر میں انہوں نے ان کے لیے اپنی قوم کے لیے نفرین کی، جیسا حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ہمارے سامنے واضح مثال ہے۔ تو رسول خدا بھی جب اتنی تبلیغ کی انہوں نے، اور جب لوگوں نے ان کی بات نہ سنی اور جواب میں انہیں برا بھلا کہا گیا یا مثلا ان پہ ان کو سنگ پتھر مارے گئے، تو جب اس رنجیدہ حالت میں وہ رسول خدا جب گھر میں آتی تھی تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ بعنوان بیٹی تھی، لیکن ان کا برتاؤ اپنے بابا سے اس طرح تھا کہ جیسے ایک ماں اپنے بیٹے سے کرتی ہے۔ تو عزیزان، آج کے معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آیا واقعاً بیٹیاں یہ کردار ادا کر رہی ہیں ہمارے لیے یا نہیں؟ دیکھیں عزیزان، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے آئیڈیل ہے اور بہترین زندگی انہوں نے گزاری ہے، تو ہمیں اپنے ہر قدم کو ان کے مطابق اٹھانا پڑے گا۔ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیوی نے اپنے گھر میں اپنے والد کا کس قدر احترام کیا، حتیٰ کہ ان سے بلند آواز تک بات نہیں کی، نہ ان سے کوئی فرمائش کی، نہ انہیں آزار و اذیت دی، تو دیکھیں یہ وہ ایک کردار ہے بیوی کا جو وہ عنوان بیٹی ہے۔ اگر واقعی اس موضوع کا اگر ہم کھولیں تو اس پروگرام میں یہ
جگہ نہیں رہے گی کہ مثلا ہم اس سے بیان کریں. اسی لیے میں مختصر سے اشارہ کر کے گزر رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر جب ایک بیٹی اپنے باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو وہ اپنے والد کو دیکھ کے اپنے خواہشات، اپنے کہنے کے کاموں کو، یا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک بیٹی کو اپنے والد کے گھر میں میسر ہونا چاہیے. لیکن کیا ہے کہ وہ جب اپنے والد کی طرف دیکھتی ہے کہ بھائی اس کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ جو ہے میرے پورے خواہشات کو پوری کریں، تو پھر اسے یہ چاہیے کہ اس سیرت پہ چلتے ہوئے جتنا اس کے والدین کر سکتے ہیں اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے. ماشاء اللہ آغا صاحب، بہت ہی پیاری آپ نے بات کی، اور ایک بہت ہی تاریخی واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اس دنیا میں آئیں تو رسول اللہ بہت ہی خوش ہوئے، انہوں نے بہت ہی خوشی کا مظاہرہ کیا. ناظرین، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جب بی بی فاطمہ پیدا ہوئی تھی، متولد ہوئی تھی، تو آغا صاحب میرے خیال اس وقت کچھ ہی عرصہ پہلے دور جاہلیت چل رہا تھا، جی اور دور جاہلیت میں ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا دنیا میں آنا یہ ایک منحوسیت سمجھی جی جاتی تھی، بالکل اور ان کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. بالکل تو یہ بھی ایک بہت بڑا اشارہ ہے جو رسول خدا نے اپنی بیٹی کے متولد ہونے پہ بالکل لوگوں کو دیا کہ نہیں، بیٹی ایک منحوسیت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی. بالکل. آغا صاحب، بی بی سلام اللہ علیہا کے بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک زوجہ بھی بنتی ہیں. جب وہ امیر المومنین سے ان کی شادی ہوتی ہے اور وہ ایک زوجہ بن کے امیر المومنین کے گھر میں جاتی ہے، تو اس وقت ان کا کردار کیسا تھا، اور اس وقت جو ان کی رسپانسبلٹیز تھیں، ان کی ڈیوٹیز تھیں اپنے گھر میں، وہ کیسی تھی؟ جی دیکھیں، جب رسول خدا نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح امیر المومنین علیہ السلام سے پڑھا، تو جب بی بی اپنے شوہر کے گھر امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں آئیں تو واقعاً ایک آئیڈیل زندگی جسے کہا جاتا ہے کہ ازدواجی زندگی میں واقعاً کس طرح آئیڈیل زندگی بنتی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واقعاً ان لوگوں نے ازدواجی زندگی میں کیسے اپنی زندگی گزاری ہے. جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ رخصت ہو کے امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائیں، تو اگلے دن جب امیر المومنین علیہ السلام کی رسول خدا سے ملاقات ہوئی تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی، بتاؤ تمہیں فاطمہ کیسے لگی. دیکھیں عزیزان، امیر المومنین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مثلا خوبصورتی ان کی ایسی تھی، یا مثلا ان کے کپڑے ایسے تھے یا زیورات تھے. نہیں، انہوں نے واقعاً ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف توجہ دی، اور وہ یہ تھی کہ جب رسول خدا نے پوچھا کہ اے علی بتاؤ فاطمہ کیسے لگی تمہیں، تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رسول خدا، میں نے زہرا کو بہترین عبد پایا. یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں جو اہم کردار تھا یا جو اہم نقطہ تھا، وہ جس کی طرف وہ توجہ دینا چاہتے تھے، وہ معنویت تھی. اما متاسفانہ آج کل کے معاشرے میں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو جب دلہن کو میک اپ کیا جاتا ہے تو بہت سی ایسی واجبات نمازیں جو ہوں وہ ان سے چھوٹ جاتی ہیں. کیوں؟ میک اپ کی وجہ سے. اگر وہ میک اپ کریں گی، میک اپ تو کیا ہوا، اگر وضو کریں گی تو ان کے میک اپ سارا خراب ہو جائے گا. تو اسی لیے جب زندگی کا آغاز معصیت الہی سے ہو تو پھر آگے زندگی وہ کیسے گزرے گی. آقا تو صاحب، اس کے بیچ میں جی ایک سوال میرے ذہن میں آیا، کافی لوگوں کے ذہن میں بھی ہے. اکثر لوگوں کی شادی شروع تو علی کے ساتھ ہے، زہرا کی شادی جیسے منقبت سے جی ہوتی ہے، لیکن اس شادی کا اختتام ہمیشہ رقص و گانوں سے ہوتا ہے. تو وہ کیوں نہیں یہ بات سمجھ پا رہے کہ اگر آپ علی کے ساتھ ہے، زہرا کی شادی لگاتے ہیں تو آپ ان کے افکار پہ عمل کیوں نہیں کرتے، آپ ان کے اعمال پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کے بارے میں بھی ذرا روشنی ڈالیے گا، شادیوں اسپیشلی جو عورتوں کی شادیوں کا معاملہ ہے. ایزن یہ کہنے کا تجربہ بھی ہے، دیکھا بھی، اور لوگوں سے بھی سنا ہے، اپنے اساتذہ سے بھی ہم نے سنا ہے کہ جو زندگی جو معصیت سے شروع ہو تو وہ اختتام اس کا صحیح اور اچھا نہیں ہوتا. تو اسی لیے بہت سے علماء، حتی دین و شریعت ہمیں یہی کہتی ہے کہ بھئی آپ اپنی زندگی کا اگر آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام کے نام سے یا ایک ایسے انداز سے کریں کہ جس میں کوئی معصیت کا کوئی پہلو نہ ہو. بہت سے ایسے افراد یہاں کے سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہماری اولاد جو ہے اس ٹائم
مثلا खुदा न खास्ता नासाले है या नाफरमान है या बुरे अमल में लगे हुए हैं, तो जब उनसे पूछा जाता है कि भाई ये वजह क्या है, या कोई घर में कोई मासियत या इस तरह का कोई सिलसिला है, तो लोग कहते हैं हाँ। तो ऐज़ान जब ज़िंदगी के पहले कदम से ही जब इंसान मासियत में कदम रखेगा या मासियत की तरफ जाएगा, तो ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें अपने ऊपर असर रखती हैं। हर इंसान के ऊपर ये गुनाह, ये मासियत, ये सारी चीज़ें जो हैं वो असर रखती हैं। इसीलिए आने वाली नस्लों पे ये असर मुरतब होता है, तो वो नाफरमान, वो मासियतकार बन जाते हैं। तो इसी तरह अमीरुल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जो सबसे पहली चीज़ जो घर की बुनियाद रखी, वो मानवियत थी। तो ये न सिर्फ मानवियत थी, इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, कि उन्होंने जब तक वो ज़िंदा थी, उन्होंने कोई फ़रमाइश तक नहीं की अमीरुल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से। हुँ, एक दिन अमीरुल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ़ लाए, तो कहा कि ज़हरा, काफ़ी अरसा हो चुका है हमारी शादी को, लेकिन आज तक तुमने कोई फ़रमाइश नहीं की। तो देखें, अगर मियाँ बीवी दोनों अगर ये समझते हैं कि एक अमूमन हमारे माशरे में कहा जाता है कि एक रूह दो बदन है, ठीक है? हुँ, अगर वाक़ई सही मायने में अगर देखा जाए, तो हकीकत में जवाब हमारा इस तरह होना चाहिए। जब सवाल किया गया कि इतने अरसे में आपने मुझसे कुछ नहीं माँगा, तो जनाब ज़हरा सलाम अलैहा ने जवाब दिया कि ए मेरे मौला, ए अली, मुझे पता है कि आपके पास इतना नहीं है कि आप हमारी फ़रमाइशात को पूरा करें। हुँ, तो फिर भी अमीरुल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इसरार किया, तो उस वक़्त जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने रवायतों के मुताबिक जो है मसलन अनार माँगा या कोई और मेवा माँगा, वो अलग बात है। तो देखिए ऐज़ान, अगर हमने इस ज़िंदगी पर चलना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आया उनके शौहर के पास आया उतने वसाइल हैं कि जो वो हमारी फ़रमाइशात पूरी कर सकें। हुँ, अमूमन हमारे माशरे में ये होता है कि भई हमें नहीं पता, चाहे आप हलाल से लाते हैं या हराम से लाते हैं या किसी का हक छीन के लाते हैं, हमें नहीं पता, ये हमारी फ़रमाइशात है, आपको ये पूरा करना पड़ेगा। अगर हाँ, खुदा न ख़ास्ता किसी के घर चले गए, अगर किसी रिश्तेदार ने मसलन कोई नया सामान ख़रीद लिया या घर का डेकोरेशन बदल दिया है, कोई नई चीज़ उनके घर में आ गई, तो ऐसी ख़वातीन या ऐसी हमारी बेटियाँ जिनकी तरबियत सही नहीं होती है, वो घर में आके एक फ़ितना बना देती हैं कि भई फ़लानी ने अपने घर में ये चीज़ रखी है या ये चीज़ लेके आया है या उन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी हैं, हम क्यों नहीं खरीद रहे? वो अपने शौहर पे इस कदर प्रेशर डालती है, उनको फ़ोर्स करती हैं कि भई मुझे भी ये चीज़ चाहिए। अभी ये कहाँ से लाएगा, किस तरह लाएगा, इससे उससे कुछ रब्त नहीं है, हलाल है या हराम है, उसका इससे कोई सरोकार नहीं है। हुँ, तो ऐज़न अगर हम अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारे लिए आइडियल हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने 8 साल या मसलन 10 साल या 12 साल अमीरुल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ ज़िंदगी गुज़ारी, तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी में कोई ख़्वाहिश नहीं की। अगर ख़्वाहिश भी की, वो भी अमीरुल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इसरार पे आके उन्होंने वो ख़्वाहिश अपनी इज़हार किया। तो ये एक आइडियल ज़िंदगी है हमारे लिए। अमूमन जो है अगर हम देखें जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर की, तो वो अमूमन जो है वो अपना घर का काम, सारा घर का काम वो ख़ुद करती थी। अगर शौहर बाहर से आते थे, अगर अमीर और मोमिन अलैहिस्सलाम अगर बाहर से तशरीफ़ लेके आते थे, तो उनका बड़ा गर्मजोशी से इस्तकबाल करती थी, उनका एहतराम करती थी और बड़े अदब से उन्हें पुकारती थी, ठीक है? तो जब बीवी के आखिरी अय्याम चल रहे थे, तो वह आपने अक्सर मसाइब में या मुसीबत में उलमा से ये सुना होगा और तवारीख़ ने भी ये लिखा है कि एक दिन जब अमीरुल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ़ लाए, तो जनाब ज़हरा गिरिया फरमा रही थी, तो गिरिया कर रही थी। तो अमीरुल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़हरा, तुम क्यों रो रही हो? तो बीवी ने जवाब दिया कि ए अली, मैंने सुना है कि तुम लोगों को सलाम करते हो, लोग जो है तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं देते, या लोग जो है तुम्हें सलाम नहीं करते। यानी देखें, एक ज़ौजा को अपने शौहर की इज़्ज़त व एहतराम का कितना ख़याल है। अगर वाक़ई अगर इस मौज़ू को खोला जाए, तो ये इस वीडियो में ये उतनी गुंजाइश नहीं है कि हम सारे उस बीवी की ज़िंदगी की बात को हम खोलें। ये एक कतरा है पूरे समंदर से, कि जहाँ तक हमारी तवान है, जहाँ तक हमारी ताकत है, हम कोशिश करेंगे इसे बयान करने की। तो वाक़ई अगर इज़दवाजी ज़िंदगी बीवी की देखी जाए, तो एक ऐसी ज़िंदगी थी कि जो आज तक जिसने भी
یہ روش یا یہ روش اختیار کی ہے، اس کی زندگی جو ہے کامیاب رہی اور اس کی زندگی میں سکون اور آرام ہی رہا ہے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، اور بالخصوص وہ جملہ جو آپ نے امیر المومنین کا کہا کہ میں نے زہرا کو بہترین عبد پایا۔ واقعاً ایک شوہر کا اپنی بیگم کو، اپنی زوجہ کو اتنی ارزشمند سمجھنا اور ان کے بارے میں یہ جملہ کہنا تاریخ کا ایک بہت ہی پیارا جملہ میں سمجھتا ہوں۔ اچھا قبلہ، آپ دیکھیں کہ ہم نے تاریخ میں بھی سنا ہے اور ہمارا یہ اعتقاد بھی ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ نہ صرف امام حسن و امام حسین کی ماں تھی، بلکہ 12 امام کی سب کی تربیت بی بی زہرا نے ہی کی ہے۔ حالانکہ اگر ہم مادی زندگی میں دیکھیں تو یہ محال ہے، لیکن ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اہل بیت کی ماں، اہل بیت کی تربیت کنندہ بی بی سلام اللہ علیہ ہے۔ تو بیوی کا کردار ایک ماں کے جیسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ واقعاً ایک ماں کا کردار اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں یا ماں کے تاثیر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی اولاد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اولاد کس قدر مؤدب اور تربیت شدہ ہے۔ تو اگر اسی پیرائے میں اگر ہم دیکھیں تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ بھئی بی بی کی زندگی کا تیسرا پہلو جو ہے وہ بعنوان ماں تھا، تو ایضاً بہترین کردار یا بہترین عمل جو ہے ہر انسان کی زندگی پر یا ہر بچے کی زندگی پر جو اثر رکھتا ہے وہ ماں کا کردار ہوتا ہے۔ اگر ہم بی بی کی زندگی کو اگر دیکھیں تو انہوں نے بعنوان بہترین ماں آ کر اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ جب وہ بڑوں سے ملتے ہیں تو ان کا ادب و احترام اپنی جگہ پہ، جس طرح وہ امام حسن و امام حسین دیکھیں کہ ایک بزرگ کا وضو صحیح نہیں ہے تو وہ بہت ہی ادب و احترام سے ان کا وضو کا طریقہ انہیں بتا رہے ہیں۔ بالکل۔ یہ ایک بڑے سے طریقہ بات کرنے کا یا ان کو سمجھانے کا، یا اگر وہ اپنے سے چھوٹے کسی بچے کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو اس طرح جواب دے رہے ہیں یا ان سے اس طرح بات کر رہے ہیں کہ وہ ان سے مانوس ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب کوئی دشمن بھی آتا ہے ان سے جب کوئی بات کرتا ہے تو ان کو اس طرح جواب دیا جاتا ہے کہ دشمن بھی جب ان سے جدا ہو رہا ہوتا ہے تو آخر میں آ کے یہی کہتا ہے کہ اے مولا، جب میں اس مدینہ میں آیا تھا تو اس وقت میرے پاس اس سرزمین پر آپ کے اور آپ کے والد کے سوا جو ہے، یعنی آپ اور آپ کے والد جو ہے نعوذ باللہ بدترین افراد اس روئے زمین پہ تھے، اور جب میں یہاں سے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں تو اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اس دنیا میں آپ اور آپ کے والد سے بہترین ہستی کوئی اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو دیکھیں انسان کی یہ تربیت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم ان کی تربیت کو دیکھیں تو ایک طرف امام حسن علیہ السلام کو ایک اس طرح تربیت کی گئی کہ انہوں نے اس قدر صبر کیا کہ امام حسن علیہ السلام کا صبر مشہور ہے، اور انہیں اس طرح کہنے کہ اللہ کی راہ میں دینے کی اس قدر ترغیب کی کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے 3 بار اللہ کی راہ میں پوری اپنی زندگی اٹھا کے دے دی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جب دین پہ حرف آئے تو ان کے لیے دین کو یا شریعت کو اتنا اہم بنایا گیا، ان کو اس قدر سمجھایا گیا کہ اگر دین پہ کوئی حرف آ رہا ہے تو آپ اسی دین کی خاطر اگر آپ کا سر بھی کٹ جائے تو اپنا سر دینے سے گریز نہ کریں۔ تو ایضاً اگر ماں صحیح آ کے تربیت کرے تو اس رنگ کی اولاد جو ہے معاشرے میں آتی ہے، اور وہ معاشرہ پھر ایک صحیح سم چل پڑتا ہے، وہ معاشرہ جو ہے صحیح معاشرہ پھر جنم لیتا ہے، اور اس میں پھر آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اعلی و صالح اور نیک اور اچھے افراد ہوتے ہیں۔ آغا صاحب، آخر میں ایک سوال ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے ہم اس کا اختتام کریں سیشن کا۔ آخری سوال یہ ہے کہ اگر بی بی سلام اللہ علیہ اس دور میں موجود ہوتی تو ان کا کردار کیسا ہوتا؟ کیا وہ جہاں پہ نامحرم لوگ ہیں وہاں کام کرنے جاتی؟ آج کے فیمنسٹ کے بقول اگر وہ باہر جاتی تو اپنے حقوق کا مظاہرہ کرتی؟ کیا وہ ٹیکنالوجی یوز کرتی؟ کیا وہ گاڑی چلاتی؟ آج کے دور میں 2024 میں اگر بی بی یہاں پہ موجود ہوتی تو ان کا کردار کیسا ہوتا؟ دیکھیں آپ کے سوال میں جو ہے چند سوال اور بھی تھے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آیا بی بی اگر اس دور میں ہوتی تو وہ اپنے حقوق کے لیے یا
اپنے حق کے لیے باہر نکلتی یا نہیں، یا کام کے لیے وہ باہر نکلتی یا نہیں۔ دیکھیں عزیزان، جب حق اور حقوق کی بات آتی ہے تو یا کام کرنے کی بات آتی ہے، تو جب رسول خدا شادی کے بعد پہلی بار جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں تشریف لائے، تو رسول خدا نے گھر کا کام کچھ اس طرح تقسیم کیا کہ کہا کہ اے علی، گھر کا کام یعنی باہر کا جو گھر کا کام ہوگا وہ تم پر ہوگا، اور جو گھر کے اندر جو کام ہوگا زہرا وہ تمہارے اوپر ہوگا۔ تو جب بی بی نے یہ سنا کہ ان کے والد نے گھر کا کام اس طرح تقسیم کیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ بابا آپ نے یہ بہت بہترین تقسیم کار کیا ہے، آپ نے بہت بہترین جو ہے یہ کام جو ہے آپ نے تقسیم کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کا کام جو ہے باہر ہے، وہ باہر آرام سے وہ کام کر سکتا ہے بغیر کسی جھجک کے، اور چونکہ خاتون گھر میں رہ سکتی ہے اور گھر میں وہ اچھی طرح کام کر سکتی ہے، تو اسی لیے بی بی نے کہا کہ اے بابا آپ نے بہتر تقسیم کام کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں عزیزان، ایک خاتون کا گھر سے نکلنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ بی بی نے یہ بتا دیا کہ بابا آپ نے اچھا تقسیم کار کیا ہے کہ میں گھر میں رہ کے میں آرام سے یہ چیزیں اپنی زندگی یا مثلا یہ کام میں انجام دے سکتی ہوں۔ اور ان کا نامحرموں کے پاس جانا یا نامحرم سے بات کرنا جو ہے وہ واقعی ایک جھجک کا باعث تھا۔ تو اسی کے ساتھ دیکھیں کہ اگر جب حق کی بات آتی ہے تو آپ نے کہا کہ مثلا ان کا وہ اپنا حق لینے کے لیے یا مثلا اپنا کام کرنے کے لیے آیا، وہ جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی ہیں۔ تو دیکھیں اگر حق کی بات ہو تو وہی بی بی جب رسول خدا کے وہ اندھے صحابی گھر میں تشریف لاتے ہیں تو بی بی جا کے چھپ جاتی ہے۔ تو جب پوچھا گیا کہ بی وہ تو اندھے ہیں، تو انہوں نے کہا اگر ان کی آنکھیں نہیں، میری تو آنکھیں ہیں۔ یعنی اس حد تک وہ چھپ رہی ہیں کہ وہ نامحرم کو نہ دیکھ سکیں۔ لیکن جب حق کی بات آ رہی ہے تو اسی وقت بی بی جو ہے، جب امیر المومنین علیہ السلام کا حق چھینا گیا، خلافت ان سے لی گئی، تو وہی بی بی حسنین کا ہاتھ پکڑ کے رات کو مہاجر اور انصار کے دروازے پہ جاتی تھی اور مہاجر اور انصار کو مخاطب کر کے کہتی تھی آیا تم غدیر میں نہیں تھے؟ آیا میرے بابا نے ایسے نہیں کہا؟ آیا میرے امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت یہ نہیں تھی؟ آیا وہ رسول کے بعد خلیفہ نہیں تھے؟ لیکن جب حق کی بات آتی ہے تو وہاں پہ خاتون کا نکلنا صحیح ہے۔ اور اسی طرح اگر ہمارے معاشرے میں کچھ اس طرح ہے کہ اگر وہ اپنے ضروریات کے لیے، اپنے واجبات کے لیے اگر واقعاً کوئی گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے تو اس وقت وہ باہر جا سکتی ہیں۔ اس میں جو ہے دین کبھی بھی اس کے معنی نہیں ہے۔ دیکھیں دین یہاں پہ آگے کہتا ہے کہ اگر کوئی خاتون جو ہے یا کوئی لڑکی یا کوئی خاتون جو ہے، ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، ان کی زندگی بسر کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس خاتون پہ لازم ہے کہ وہ جا کے باہر کام کرے۔ ایک دوسری بات، اگر وہ وہاں پہ کام کر رہی ہے تو وہ اس معرض میں نہ ہو، وہ ایسی جگہ پہ نہ ہو کہ جہاں پہ نامحرموں کا آنا جانا زیادہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاتون کے وہ عفت و پاک دامنی و وقار جو ہے وہ برقرار رہے۔ تو اسی لیے علماء و مراجع کہتے ہیں کہ اگر خاتون مجبور بھی ہے کام کرنے کے لیے، وہ جا سکتی ہے، وہ کام کر سکتی ہے، لیکن اپنی وہ عفت و پاک دامنی، وہ اپنی حیا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کرے کہ جہاں پہ ان کے دین کو یا ان کی عزت و آبرو کو کوئی خلل نہ پہنچ سکے۔ تو اسی لیے دین و شریعت بھی اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ رہی اس دنیا میں ٹیکنالوجی کے بعد، تو عزیزان دیکھیں آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے ہماری مائیں بہنیں ہیں کہ جو اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہی ہیں، بالکل، اور اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ بہت سے ایسے مسائل جو علماء و مرد حضرات بیان نہیں کر پا رہے، وہ خواتین آ کے اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے بیان کر رہی ہیں۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس ٹائم اس زمانے میں یہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ دین کی تشریح کے لیے یا بیان کرنے کے لیے یا اس کو پھیلانے کے لیے ایک مؤثر کردار ادا کر رہی ہے، تو میری نظر میں اگر اہل بیت علیہ السلام یا معصومین یا حتی بی بی وغیرہ بھی، اگر ان جیسی ہستیاں بھی اگر ہوتی تو حتماً وہ لوگ ان سہولیات سے استفادہ کرتے اور دین کا پیغام جو ہے پوری دنیا تک پہنچ جاتے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ اگر آج کے دور میں بھی بیوی یہاں پہ تشریف فرما ہوتی اس دنیا میں 2024 کے دور میں، تو وہ اپنے حق کا بھرپور دفاع کرتی، اور اسلام نے جس طرح کہ آپ نے فرمایا عورتوں کے حقوق کبھی بھی دفن نہیں کیے بلکہ ان کو ابھرایا ہے۔
بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پوڈ کاسٹ پہ آئے. ہمارے پہلے گیسٹ اس پوڈ کاسٹ کے آپ ہی ہیں. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی برکات سے ہمارا پوڈ کاسٹ بھی بہتر سے بہتر ہو انشاءاللہ. اور آخر میں اگر آپ ہمارے بینندگان سے، ہمارے ناظرین سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کیمرہ آپ کا. بہت بہت مہربانی آپ کی آغا فرقان کہ آپ نے یہ ہمیں موقع دیا کہ ہم آئے اس ہستی کے بارے میں کہ جس کے بارے میں اگر پوری دنیا بھی یکجا ہو جائے تو نہ ان کے فضائل نہ ان کے مصائب کوئی بھی نہیں لکھ سکتا. تو واقعاً یہ ایک عظیم ہستی ہے جو ہمارے لیے ایک آئیڈیل زندگی ہے کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سب جتنے بھی ہم ائمہ ہیں ہم اپنے لوگوں پہ، اپنے شیعیان پہ یا انسانوں پہ حجت ہے، اور ہم پر جو ہے ہماری ماں جناب زہرا سلام اللہ علیہا حجت ہے. واقعاً وہ ایک عظیم ہستی ہے. تو آخر میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار بنیں. بہت مہربانی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی، اور انہی اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ لکھوں بھلا میں کیسے تیری شان فاطمہ، جب مدح خواں خود ہے تیرا رحمان فاطمہ. پہچان بیٹیوں کی تو ہوتی ہے باپ سے، لیکن ہے اپنے باپ کی پہچان فاطمہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. این همه شکوه الله اکبر در راه علی، فاطمه ایستاده مثل یکو، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله